ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ ہا انتم، خبردار، سن رکھو، تم وہی لوگ ہو، اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ محبت نہیں رکھتے تم سے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کی ساری کتابوں پر یا کتاب کے سارے ہی احکامات پر ایمان لے کر آتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، وہ کاٹتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، وہ غصے سے اپنی انگلیاں تم پر چبا لیتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم مر جاؤ بِغَیظِکُمْ، اپنے غصے کے ساتھ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو زیادہ جانتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایک بدخوئی ایک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہا انتم، اے مسلمانوں تم وہی لوگ ہو نا کہ تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو۔ کچھ لوگ مسلمان ایسے تھے کہ اسلام سے پہلے جب ان کی معاملات، ان کے تعلقات کفار سے، یہودیوں سے، اہل کتاب سے تھے، تو انہی بات کو انہوں نے آگے چلاتے ہوئے اسلام کے بعد بھی جاری رکھنا چاہا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ جیسے ہم کافروں اور اہل کتاب کے ساتھ پہلے معاملات کیا کرتے تھے، پہلے تجارت کیا کرتے تھے، پہلے لین دین کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے یہی محبت اور خلوص بھائی چارہ ہم آج بھی چلائیں۔ تو کچھ لوگ پس پردہ ان کے ساتھ کچھ اچھے مراسم رکھا کرتے تھے، خفیہ طور پر کچھ ایسے تعلقات رکھا کرتے تھے جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور یہ بتایا کہ ہاں انتم، ہاں تم وہی لوگ ہو کہ اولائی تحبونہم، تم ان لوگوں سے آج بھی محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن یہ بات جان لو کہ یہ آج تم سے محبت نہیں کرتے۔ تمہارے اسلام لانے سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ مخلص ہوں، لیکن جب تم اسلام لے کر آ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحبونہم، تم ان سے محبت تو کرتے ہو، ولا یحبونکم، آج یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو بالکتاب کلہ کے دو معنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہو، یعنی تم ان کی کتاب تورات پر ایمان لے کر آتے ہو، حالانکہ یہ تمہاری کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہی نہیں ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تؤمنون بالکتاب کلہ، تم پوری کی پوری کتاب پر یعنی تورات پر ایمان لاتے ہو، جبکہ یہ پوری کی پوری اپنی کتاب پر ایمان بھی نہیں لاتے۔ یہ تو اپنی کتاب پر بھی پورے کے پورے مومن نہیں ہیں، یہ تم پر ایمان کیسے لے کر آئیں گے، یہ تمہارے اوپر ٹرسٹ کیسے کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تورات کے تمام احکام پر عمل کرتے ہو، تمام احکام پر ایمان لے کر آتے ہو، لیکن انہوں نے کچھ ایسا رد و بدل کیا ہے کہ یہ اپنی پوری کی پوری کتاب پر ایمان بھی نہیں لاتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ ایسے دوغلے ہیں کہ جب یہ اپنے مذہب کے ساتھ دوغلے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی اس طرح قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں لَقُوكُمْ تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کے غصے اور غضب کا یہ یعنی کہ المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، یہ تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں، جیسے کہ غصے کے اندر انسان اپنی انگلی چبا لیتا ہے۔ یہ عمومی طور پر انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی پر خار کھاتا ہے تو وہ غصے میں اپنی انگلی چبا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہ انسان تو میرے لیے سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکیلے میں یہ تم پر اپنی انگلیاں چبا لیتے ہیں من الغیظ، غصے کے ساتھ۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، اللہ فرماتے ہیں اپنے غصے کے اندر ہی مر جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ غصہ بعض اوقات انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ موتوا بغیظکم، ایسا غصہ آ جائے تمہیں کہ تم اپنے غصے کے اندر ہی مر جاؤ۔ تو انسان بعض اوقات غصے میں اتنا شدید بڑھ جاتا ہے کہ انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، آپ ان کو یہ بد دعا دے دیجئے کہ موتوا بغیظکم، اگر تمہیں ہم پر غصہ ہے تو اللہ کرے یہ غصہ تمہاری موت کا سبب بن جائے، تم مر جاؤ اس غصے کے اندر۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، یعنی کہ یہ کس خلوص کے ساتھ تم سے ملتے ہیں اور تم کس خلوص کے ساتھ ان سے ملتے ہو۔ تمہارے دل کے اندر کوئی دوغلے بازی نہیں ہے، تم ان سے ایک سادہ روئی کے ساتھ ملتے ہو، لیکن
یہ جب تم سے ملتے ہیں تو یہ غصے کے ساتھ ملتے ہیں. ان اللہ علیم بذات صدور، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتیں جانتا ہے اور تمہیں مسلمانوں باخبر کرتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما تعملون محیط. ان تمسسکم، اگر پہنچے تمہیں، حسنۃ کوئی بھلائی، تسؤہم یہ انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر پہنچے تمہیں، سیئۃ کوئی برائی، تو یفرحوا بها یہ اس پر خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، کیدہم شیئا ان کی چالیں تمہیں کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں گھیرنے والا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی کسی قسم کی فتح پہنچتی ہے، تمہیں کسی قسم کی مالی فراوانی پہنچتی ہے، تمہیں صحت اور طاقت پہنچتی ہے، تمہاری آپس میں معاملات میں خوش آئین باتیں ان کو نظر آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی خوشحالی ملتی ہے تو تسؤہم انہیں برا لگتا ہے. جب بھی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے، لوگ اسلام کے اندر جوگ در جوگ آ رہے ہیں، تو یہ بات انہیں بری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، ہاں اگر تمہیں کوئی تنگی پہنچتی ہے، اگر تمہیں کوئی ہلکی سی گزن پہنچتی ہے، اگر تمہیں کوئی کسی قسم کی برائی پہنچتی ہے، تو یفرحوا بہا انہیں خوشی ہوتی ہے. جیسا کہ کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ جنگ کی ہے تو اس میں مسلمانوں کو بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ان کو غلبہ حاصل نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ اگر تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی گزن پہنچتی ہے، کوئی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یفرحوا بہا اس بات پہ یہ بہت خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا ان کے جتنے بھی مکر و فریب ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کی تدبیر اللہ فرماتے ہیں یہ دو طریقے سے کی جا سکتی ہے. ان کی تدبیروں کا مقابلہ، ان کی چالوں کا مقابلہ تم اس طرح کر سکتے ہو کہ وَإِن تَصْبِرُوا نمبر 1 کہ تم صبر کرو. ان کی جو بھی چال ہے، ان کی جو بھی باتیں ہیں، ان کی جو بھی ذرا ثانی ہے، اس کے اوپر تم صبر کرو. وَتَتَّقُوا اور تم متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو. متقی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے اوامر اور نواہی پر عمل کرو اور اللہ کا خوف رکھو. تو اللہ نے فرمایا کہ 2 ترکیبیں ایسی ہم بتائے دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر انہیں کوئی کسی قسم کی گزن پہنچے ان کی باتوں سے یا ان کی کارروائیوں سے، تو صبر کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا پھر ان کی چالیں تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. کیونکہ یہ اللہ نے پیچھے آیت میں فرمایا کہ یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے سوائے باتوں کی تکلیف سے. یہ تمہیں باتوں کی تکلیف ہی دیں گے، بس یہاں سے کوئی جملہ کس دیا، وہاں سے کوئی بات کس دی، یہاں کوئی مکر و فریب انہوں نے کوئی چال چل دی، بس اس طریقے کی چھوٹی موٹی کاروائیاں تو کریں گے. ان چھوٹی موٹی کاروائیوں کا مقابلہ تمہیں صبر کے ساتھ کرنا ہے، وتتقوا اور تقوی کے ساتھ کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم کیدہم شیئا. اگر آج یہودی مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے مسلمانوں نے صبر کرنا چھوڑ دیا. آج یہودی چالے چل رہا ہے، مختلف قسم کے وائرس پھینکتا ہے، مسلمانوں نے صبر کرنا چھوڑ دیا. مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے. مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ آج اگر یہ وائرس ہے تو یہ وائرس پہنچ کر ہی رہے گا. یہ بیماری اگر یہودیوں نے کہا ہے کہ ہو کر رہے گی تو بس یہ ہو کر ہی رہے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ پرہیزگاری کی اور نہ ہی صبر کیا تو لا یضرکم کیدہم شیئا اس کی اہمیت آج مسلمانوں پر ختم ہو گئی. اللہ کا وعدہ ہے کہ یہودی عیسائی یہ مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتے، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑ ہی نہیں سکتے. اور اگر توڑ دیا اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے یہ دونوں چیزوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ایک صبر اور دوسرا تقوی. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بما یعملون محیط بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں اسے گھیرنے والا ہے. یعنی ان کی بدعمالیوں کا احاطہ تو اللہ خود کر لے گا، صرف مسلمانوں کو صبر اور تقوی اختیار کرنا ہے. اگر مسلمانوں نے آج صبر اور تقوی اختیار نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مسلمانوں کا محافظ نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی حفاظت شامل حال نہیں رہی. اگر مسلمان صبر اور تقوی اختیار کریں گے تو آج بھی اللہ کی حفاظت مسلمانوں کو شامل حال رہے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.